کسی سے بھی ڈرنے والے نہیں۔ اگر ہمارا یہ ایمان پختہ ہو جائے کہ ہماری زندگی کو پانے والی ذات اللہ ہے، ہمیں چلانے والی ذات اللہ ہے، ہمارا دکان نہیں، ہمارے دفتر نہیں، ہمارے کھیت نہیں، بلکہ ہماری پالنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، باقی ہمارے ساتھ اچھا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارے ساتھ برا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور کوئی نہیں ہے، بس اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی ہمارا نہ اچھا کر سکتا ہے نہ کوئی ہمارا برا کر سکتا ہے، بس یہ یقین آ جائے۔ اگر ہمارے اندر یہ یقین آ گیا، کامل یقین ہمارے اندر پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد ہمیں نماز کے اندر ڈٹنا ہے۔ جب نماز کے اندر ہم ڈٹ جائیں، نماز کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، فرماتے ہیں کہ نماز ہماری ایسی نماز ہو کہ جب ہم اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہیں اور اللہ کے ساتھ ایسا لو لگائیں، اللہ کے ساتھ ایسی اپنی تار کو جوڑیں، ایسے اللہ کے ساتھ محبت کے اندر وہ جیسے کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی محبت میں مشغول ہو جانا، اور پھر اللہ کے خزانے کو لوٹنا، نمازوں کے ذریعے سے اللہ کے خزانے کو لوٹنا۔ ہم اللہ سے مانگے کہ 2 رکعت نفل ہم نے پڑھ لی اور اللہ سے اپنی حاجت کو منوا لیا، ویسی نماز ہماری بننی چاہیے۔ ہماری نماز ایسی بننی چاہیے، ہماری نماز ایسی نہ ہو کہ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے، ہم نے دعا مانگی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو۔ ہماری ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری نماز ایسی ہو کہ ہم اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہمارا مسئلہ یہاں سے حل ہو جائے، ایسی نماز پڑھی۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے جب ہم مانگیں گے، اپنی حاجت کو پوری کروائیں گے، تو پھر ہماری نماز کے اندر چوری نہیں، نماز کے اندر چوری نہیں۔ اب چوری نماز کے اندر کون شخص چوری کر سکتا ہے؟ نماز کے اندر چوری کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر دھیان ادھر ادھر نہ کریں، ہمارے پیچھے کون آیا، ہمارے آگے کون آیا، نہ نماز کے اندر کوئی ہمارا کاروبار کے اندر ہمارا دھیان چلا جاتا ہے، گھر کے اندر ہمارا دھیان چلا جاتا ہے، ان سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، ایسی نماز بنائے۔ جب ہمارے ایمان اور ہماری نماز اس قابل بن جائے تو پھر ہمیں علم ہونا چاہیے۔ جب ہمارے پاس علم ہو، اب جیسے ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ فجر کے اندر کتنی رکعتیں ہیں۔ اگر ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ظہر کے اندر کتنی رکعتیں ہیں۔ اگر ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ عصر میں کتنی رکعتیں ہیں، مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں، عشاء کے اندر کتنی رکعتیں ہیں۔ ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ وضو کس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ وضو کس چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ ان چیزوں کا ہمیں جب علم ہوگا تو ہم پھر نماز کے بعد علم کی ہونا ضروری ہے کہ نماز کے اندر کن چیزوں سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ہمارے خون سے جب خون نکلے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہماری ذہن کے یہ اس چیز کا علم ہونا چاہیے، اور ذکر، پھر اللہ کا ذکر کریں، خوب اللہ کی بڑھائی کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف، تیسرا کلمہ، جتنا ہو سکے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اور جب ہمارے اندر علم بھی آ جائے، ذکر بھی آ جائے، اور پھر اکرام ہونا چاہیے، ہمارے اندر اکرام ہونا چاہیے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا ایمان جب مضبوط ہو، مکمل ہو، پھر ہم نماز پڑھنے والے ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہو، اللہ سے اپنی حاجت کو منوانے والے ہو، اور پھر جب ہمارے پاس علم بھی ہو، ہمیں تحقیق ہو کہ یہ ایک علم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فضائل والا علم، ایک ہوتا ہے مسائل والا علم۔ فضائل والا علم ہمیں کتابوں سے ملے گا، اور مسائل والا علم ہمیں علماء کرام سے ملے گا۔ فضائل والا علم کہ فجر کی نماز پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ بڑے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور اس کے بعد سو جاتا ہے اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اس کو پوری رات بھر کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ ہے فضائل والا علم۔ مسائل والا علم کیا ہے کہ اگر ہمیں نماز میں کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس کو کس طریقے سے درست کریں، اس کو کس طریقے سے لوٹائیں، اس کو کس طریقے سے پڑھنی ہے، اس کو کہتے ہیں مسائل والا علم۔ اور وہ مسائل والا علم ہمیں ایسا نہیں آئے گا، بلکہ وہ علماء سے آئے گا، علماء سے رابطہ کرنے سے آئے گا، علماء سے سوالات پوچھنے سے آئے گا۔ فضائل والا علم کتابوں سے، اور مسائل والا علم علماء سے۔
اور پھر جب ذکر کرے تو اللہ کی خوب بڑائی کرے، اللہ کا ذکر خوب کرے، رات دن صبح و شام ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد میں مگن رہے، ہر وقت اللہ کے یاد میں مگن رہے، جب دفتر میں ہو تو اللہ کی یاد، جب گھر میں ہو تو اللہ کی یاد، جب دکان پہ ہو تو اللہ کی یاد، جب راستے چلے تو اللہ کی یاد، جب کچھ کام کرے تو ہمارا دل اللہ کی یاد میں دھڑکنا چاہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر اتنا درود ہو کہ ہماری زبانیں اتنی میٹھی ہونی چاہیے کہ درود پڑھتے پڑھتے، جیسے شہد ہوتا ہے، جیسے گڑ ہوتا ہے، وہ کتنا میٹھا ہوتا ہے، اسی طریقے سے درود شریف پڑھتے پڑھتے ہماری زبان اتنی میٹھی ہونی